ویلکم بیک ناظرین. جہاں ہم ڈاؤن فال کی بات کر رہے تھے خاص طور پہ ہماری انڈسٹریل جو ہے وہ ایمبٹ کا. بریگیڈ صاحب اس بارے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاؤ اٹ از مطلب کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی وقت پہ ضرورت ہے جہاں ہم نے اپنی ڈپلومیسی کے اندر یا ہم نے جو ہے وہ وار گراؤنڈ کے اندر کامیابیاں دکھائی ہیں، تو ہمیں یہاں پہ بھی اس چیز پہ فوکس دینا ہے، نہ کہ ہم ایسے انیشیٹوز کریں جو ان میٹیریل اور ارریلیونٹ ہیں اور وہاں پہ فائنانس لگاتے جائیں. دیکھیے، سب سے پہلے اس معاملے میں جو ہماری شرح نمو ہے اور جو ہماری معیشت کی حالت ہے جی اور جو ہماری انڈسٹری کی حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئیں، ٹیکسٹائل میں بھی اور دوسرے سیکٹرز میں بھی. لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ انڈیو ٹیکسیشن ہے اور بہت زیادہ مہنگی بجلی ہے. جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی، پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ریوارڈ ہو، ریمونریشن ہو. لیکن اگر پروڈکشن والے کو آپ کچھ نہیں دیتے، آپ اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے اس کا تمام منافع جو ہے اس کو ضائع کروا دیتے ہیں، تو پھر وہ پروڈیوس کیوں کرے گا؟ ہمارے ہاں کسانوں کی یہ حالت ہے. لوگوں نے گندم کم لگانی شروع کر دی کیونکہ آپ نے قیمت نہیں دی گندم کی، اس کو حوالے کر دیا آپ نے آڑھتیوں کے، اور اس پہ کوئی آپ کا کنٹرول نہیں تھا. لوگوں کو پچھلے سال، میں خود گندم اگاتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، ہمیں فی ایکڑ 18,000 روپے کا نقصان ہوا گندم لگانے پر، جس کے نتیجے میں اب میں نے گندم کم لگائی ہوئی. پہلے میں 22-23 ایکڑ لگاتا تھا، ابھی میں نے 6-7 ایکڑ گندم لگائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا نہیں ہوتا، خرچہ نہیں پورا ہوتا. ڈی اے پی 15,000 سے اوپر کی مل رہی ہے، جو کھادیں ہیں وہ 5-6 ہزار کی یوریا مل رہی ہے. آپ اس کا تقابلہ اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ کریں کہ وہاں کیا قیمت ہے. اس پہ بھی آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل وہ ریٹس ہیں انڈسٹری کے جو بناتے ہیں، یہ فرٹیلائزر انڈسٹری کے، تو اس لیے ہم نے اس کو انٹرنیشنل ریٹ پہ لے گئے. تو پھر آپ میری گندم بھی انٹرنیشنل ریٹ پہ بیچیں. اس کو تو آپ خریدتے ہیں آڑھتیوں کے ذریعے، اور وہ آپ ایک ریٹ دیتے ہیں، اس پہ خریدتے ہیں. بلکہ ایکچولی زمین پہ آپ کا کنٹرول کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آڑھتی جو ہے وہ گندم 3,500 روپے پر من بکے گی. آپ کا کنٹرول کیا ہے؟ جو غریب کسان ہے وہ مجبور ہے، اس کو پیسہ بھی چاہیے، اس کو روٹی بھی چاہیے. بالکل تو اس سے آڑھتی اگر سستی دیتا ہے، آپ نے آج تک کسی آڑھتی کو پنش کیا اس بات پر؟ جہاں کاٹن کی بات ہے، دنیا کی بہترین اس میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی ایگریرین ہیں، آپ مطلب کہ اگاتے ہیں، تو مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ عمران خان کے دور میں کسانوں کو اچھا ریٹ مہیا ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا، ایسا کوئی ایسے بات ہے؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ عمران کے دور میں اور اس سے پہلے کے دور میں، عمران کے آنے سے 2018 سے پہلے بھی کوئی گزارا تھا لوگوں کا، اور گندم اپنی بیچ لیتے تھے. لیکن اس وقت بھی ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں آگے بیچیں. اب جس کی زمین 40 کلومیٹر ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر سے، وہ ٹرانسپورٹ کرے گا تو آپ اس کو 10 روپے بوری دیتے تھے ٹرانسپورٹیشن چارجز. لیکن پھر بھی گندم میں کچھ منافع تھا کیونکہ ڈی اے پی سستی تھی، 8-9 ہزار کی تھی. جو یوریا کھاد ہے یہ 2,000 کی مل جاتی تھی. تو اس سے آپ کی جو پروڈکشن تھی اس میں آپ کو فائدہ مل جاتا تھا. یہ ٹیکسٹائل ملیں اسی لیے بند ہوئی کہ ان کو اپنی پروڈکشن کے اوپر ریوارڈ نہیں ملتا. اکنامکس کا فنڈامنٹل اصول ہے، وہ جو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، اس میں لینڈ ہے، اس میں کیپٹل ہے، اس میں انٹرپرینور ہے. تو لینڈ سب سے پہلا فیکٹر ہے. اگر آپ اپنی لینڈ کو صحیح یوز نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا اکانومی بنانی ہے؟ دوسرا پرابلم ذمہ داروں کو یہ ہے کہ ڈیمارکیشن، لینڈ کی ڈیمارکیشن پہ جھگڑے ہوتے ہیں. غریب ذمہ دار کی زمین کو قابو کر لیا جاتا ہے کہ نہیں تمہارا کنارہ یہ نہیں ہے، تمہارا کنارہ 15 فٹ ادھر یا 100 فٹ ادھر ہے، اور وہ بے بس ہو جاتا ہے. پٹواری کو آپ بلاتے ہیں، جو پیسے دیتا ہے وہ اس کی سائڈ لے لیتا ہے. وہ اس کے حل کے لیے تو مس مریم نواز نے ریسنٹلی وہ آرڈیننس لایا تھا نا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ویسے جو اقدام اٹھایا تھا وہ ٹھیک تھا میرے خیال میں پنجاب کے اندر، اور اس کو پھر وہ
हाई कोर्ट ने भी जुडिशरी ने उसको कहा कि हमें मंजूर नहीं है, तो अब नया लॉ बना है और ये एक मुस्तहसन इकदाम है। अब तो डिजिटल दुनिया है, अब तो आप 1 इंच तक एक्यूरेट नाप सकते हैं, आप 12 फिगर उसका रेफरेंस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का दे सकते हैं। वो क्यों नहीं करते हम? हमें करना चाहिए ना। जमीनों की डिमार्केशन के ऊपर प्रॉब्लम है, इस तरह से लोग जो हैं वो अपना फुल प्रोटेक्शन ला नहीं सकते। खास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास के या उससे भी लोग पॉवर्टी सेक्टर के लोग हैं, उनके पास तो बहुत थोड़ी जमीन है, और उसमें भी अगर डिमार्केशन का प्रॉब्लम आए, जो कि नहीं आना चाहिए। अभी तो कंप्यूटर्स हैं, जीपीएस है जी, इंटरनेशनल लोकेशनल सिस्टम्स हैं, आप उसके जो हमारे पास मौजूद हैं, आप क्यों नहीं लेते उसको लिख कर कि ये तुम्हारी रेफरेंस है और ये लाइन है तुम्हारी। पॉइंट आ गया सर ब्रिगेडियर साहब, सर आपका पॉइंट आ गया सर। मियां साहब दूसरी बात मैं ये जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ करवाना चाहिए। इसकी मिसालें थाईलैंड में मौजूद है। गवर्नमेंट उगवाए लोगों को, और इसके लिए बहुत थोड़ी जमीन चाहिए। एक गरीब फैमिली को 2 कनाल जमीन से आप 7 लाख रुपए साल के दे सकते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमारे पास आप कहें कि शायद इजाजत नहीं है करने की, शायद हमारे पास हौसला नहीं है करने का। इतनी बड़ी रिसर्च होती है। हमारे हमसायों में मिसालें मौजूद हैं। थाईलैंड की शिमला मिर्च जो है वो दुबई में $9 की किलो बिक रही है, और वो अपने फार्मर को इनकरेज करते हैं, उसको बताते हैं कि ये काम करो। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी जमीन दुनिया की बेहतरीन जमीन है, हमारा क्लाइमेट दुनिया के बेहतरीन क्लाइमेट में है। सर पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, और आपका पॉइंट वैलिड और रीजनेबल पॉइंट है। मियां साहब बात तो बिल्कुल ठीक है, असल में हमारा फोकस कहीं और है ना, रुझान कहीं और है इस वक्त। जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम मुल्क की मईशत की बात करते हैं, वहाँ उसकी सबसे बड़ी एक जो कड़ी जुड़ती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ भी है। अपकमिंग 8 फरवरी को जो है वो जो ऐलान किया जा रहा है प्रोटेस्ट का, यौम स्याह मनाने का, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, और स्टेबिलिटी इंटरनल सीज फायर की बात तो हो रही है। किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मिलकर जो ये कर रहे हैं, क्या कुछ प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे, क्या कोई रास्ते खुल पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? मियां साहब बात यह है, मैं पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जो ब्रिगेडियर साहब ने की है ना, उसी के ऊपर मैं भी आना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपनी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ज़राअत की पॉलिसी, मतलब 2 तरह की पॉलिसी होती है। एक लॉन्ग टर्म है जो जिस पे हमने बात की है, एक शॉर्ट टर्म है। अगर हम चाहते हैं अपनी ये टेक्सटाइल को बचाना चाहते हैं, और दीगर भी बहुत सारी आपकी जो है उसको अगर आप बचाना चाहते हैं, जैसे कि आप गंदम की प्राइस को जो है वो आपको मिनिमम 5000 इसको करनी होगी, ताकि किसान को जो खसारा हो रहा है उससे वो निकले और उसको प्रॉफिट हो। आप देखेंगे कि आपकी बम्पर क्रॉप्स हो, एक तो आपका जो है एरिया ऑफ जो है आपका काश्त वो बढ़ जाएगा, दूसरी फी एकड़ पैदावार भी बढ़ जाएगी इससे, और फी एकड़ अब फिर ये है कि कॉमन मैन को क्या करना है, आपने कॉमन मैन को जो है उसको सब्सिडी दें, और ताकि आपकी प्राइस जो है वो 5000 है तो कॉमन मैन को आप कम से कम 1500 का आप इंसेंटिव उसको दें, ताकि वो जो है कॉमन मैन को वो दे। उससे वो आप खसारा कैसे पूरा करेंगे? अब बात ये होती है कि अब ये जो इन बिटवीन खसारा है वो कैसे होगा? सारी बात है, आपकी बम्पर क्रॉप्स हो जाएगी, एक तो आपकी जो है इंपोर्ट कम खत्म हो जाएगी और एक्सपोर्ट हो जाएगी। जब एक्सपोर्ट हो जाएगी तो डेफिनेट उससे खसारा आपका आप उसको पूरा कर सकते हैं, जो कॉमन मैन को आप सब्सिडी दे सकते हैं। नंबर 1 है। दूसरी बात जो आपने फरमाया, आपके सवाल का जवाब वो यही है, तहरीके इंसाफ जो है गवर्नमेंट देखें जी इस तरह से एहतजाजों से नहीं जाती होती। ये जरूर जो है जमहूरियत का हुसन है कि एहतजाज आप प्रोटेस्ट करेंगे, और ये करना चाहिए उनको, अपोजिशन का काम यही है वो करना, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह से नहीं जाती। गवर्नमेंट जो है वो जाएगी, कोई बुरहान ऐसे ना आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला ना हो जाएंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो। इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट की ग्रिप जो है बड़ी काफ़ी मजबूत होती जा रही है रोज़ बरोज़, बहुत सारे मामलात के अंदर के आपके जो है फॉरेन रिजर्व्स जो है ना वो आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह आपके बहुत सारे दिफाई मुआहदे आपके हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके फॉरेन रिजर्व्स जो है बढ़ रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को बड़ी एक तक़वियत मिलती है, और आपका जो इन्हिसार
ہے کہ جو قرضوں کے اوپر ہے وہ کم ہو جائے گا, اس سے پھر آپ کی معاملات کافی ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ بتائیں, کیونکہ ان ڈیز کے اندر بسنت کا ایونٹ بھی ہونا ہے پنجاب کے اندر, خاص طور پر لاہور کے اندر اسپیشلی, آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے ان ڈیز کو دونوں کو اکٹھے ملا کے, وہ تو ایک واقعہ ہے, عوام پھر باہر نکلے گی؟ دیکھیں نا جی, بعض ایک دن کوئی بھی رکھ لیا جائے, ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہی ہے ان کے دنوں میں یہ. لیکن بسنت کا میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ ان دنوں سے, تو یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کو استفادہ مل سکتا ہے ویسے میاں صاحب. ہاں جی, تو یہ لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا حق ہے کہ اس کو احتجاج کرے, یہ اس کا حق ہے. اور پھر ظاہری بات ہے گورنمنٹ ہے احتجاجوں سے نہیں جایا کرتی. مجھے بتا دیں کہ کتنے احتجاج ہوئے ہیں کہ جن سے ہاں ایک پریشر آتا ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے, کرنا کیا چاہ رہی ہے, اور یہ ایک پریشر آتا ہے. اب جیسے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تو ہے کہ یہ اگر آپ پروٹیسٹ جو ہے یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری آپ کے ساتھ معاملات ایک ہم آپ کو سپیس دیں گے. یہ ضرور ہے ڈائیلاگ کریں, اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اپوزیشن کو بھی اگر گورنمنٹ سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ آپ ڈائیلاگ میں آ جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے. آپ جو ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ ڈیبیٹ کو جو ہے وہ روڈ سے نکال کے آپ لے جائیں, ایوانوں کے اندر لے جائیں. میاں صاحب کہتے ہیں جی احتجاج سے حکومتیں نہیں جاتی, اور ایک پریشر بلٹ ہو رہا ہے جس کی آفر تو انہوں نے کرا دی ہے کہ آپ 8 فروری کا کال واپس لے لیں تو پھر جو ہے کوئی پولیٹیکل سپیس بن جائے گی, کوئی ڈائیلاگ سنجیدگی سے ہوں گے. دیکھیں لغاری صاحب, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کنڈیشن شرائط کیا ہے, ڈیمانڈز کیا ہے, کن ڈیمانڈ پہ وہ احتجاج کر رہی ہے, سڑکوں پہ آ رہی ہے, شٹر ڈاؤن یا وہ پہیہ جام کی بات کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ درست ہے, احتجاجوں سے حکومتیں نہیں جاتی, مگر ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. حکومت کی جو ڈیلیورنس ہے, گورننس ہے, اس کا آنے کا جو طریقہ ہے, وہ ساری چیزیں تو پھر وہ ڈسکلوز ہو جاتی ہیں, عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہیں, جس سے میرا خیال ہے کہ ان کا اوورآل جو ان کا سٹرکچر ہے حکومت کا, اس کو ڈینٹ تو پڑیں گے. دیکھیں یہ جو انہوں نے نیشنل ایک فیسٹیول جو کبھی ہوا کرتا تھا یہ کائٹ فلائنگ کا, وہ 6, 7, 8 غالباً 3 دن بنا دی ہیں. اس سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے کل مانگا منڈی سے ایک شخص نے فون کیا, اس نے کہا دیکھیں ایک طرف حکومت بسنت کی اجازت دے رہی ہے, دوسری طرف یہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ کائٹ فلائنگ کر رہا تھا, اور اس کے باغ کو پکڑ کر تھانے والے لے گئے کہ ہم نے FIR دینی ہے. پہلے تو آپ وہ پہلے والا آرڈیننس واپس لینا جو آپ نے پابندی کی, اس کے بعد پھر ایک نیا آرڈیننس جاری کریں, اس کے لیے آپ تعین کریں وقت کا کیا, صرف 6, 7 اور 8 والے دن ہی یہ اس کی پرمیشن ہے, یا اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی اس سے پہلے گڈیاں بنائی جائیں گی, کائٹ بنائیں گی, ڈوریں بنیں گی, کارخانے کھلیں گے. نو ڈاؤٹ اس میں بھی ایک بہت بڑا پیسہ آئے گا, یہ بھی ایک لوگوں کا بزنس بھی چلے گا. مگر خدا کے لیے ایسا نہ کریں کہ ایک طرف آپ اجازت دینا, دوسرے معصوم بچوں کے والدین کو اگر کوئی بچہ جو ٹین ایج ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے باپ کا کیا قصور ہے, اس پہ جو ہے نا FIR نہیں دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ 3 دن کے ایونٹس کر کے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو وہ PTI والے وہ عمران کی تصاویر والی کائٹ فلائنگ کریں گے, وہ تو احتجاج ان کا بھرپور طریقے سے ہوگا, بڑا بلکہ رنگا برنگی ہوئے گا. ڈائیلاگ کا راستہ کھلے گا کہ کچھ اور ہوگا, وہ تو بو کاٹا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب جب اس کا بو کاٹا ہوگا تو حکومت کا بو کاٹا ہوگا, ضرور ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن ہیں, ان کو نہیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر انہوں نے ڈائیلاگ کرنا ہے میننگ فل لاجیکل ایک ڈائیلاگ کریں, اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں, جو ساؤنڈ ڈیمانڈز ہیں, ان پہ نظر ثانی کر ان کو دیں. وہ کہتے ہیں ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے, مینڈیٹ چوری ہوا, ان کو واپس کریں. 1.5 سال اتنی بات ہے, پھر دیکھتے ہیں معیشت بھی آپ کی وہ بھی سنبھلے گی, سارا کچھ. چوری والے جو مطالبہ ہے وہ کوئی ایک عام مطالبہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دیں. اچھا جو بھی الیکشنز جتنے ماضی میں ہوئے اس ہر الیکشنز کے بعد تو یہ مطالبہ ہوتا ہے نا ہر پارٹی کا کہ جی الیکشنز دھاندلی شدہ ہیں. جی دیکھو جی, ابھی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک سنگل ڈیمانڈ دی ہے کہ آپ فریش الیکشن کروا دیں. بات ہی ختم ہو گئی, ڈائیلاگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ ایک سنگل ان کا جو سول ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ فریش فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں, تو میرا خیال ہے مان جانا چاہیے. اور اگر یہ اس پہ طے کر رہے ہیں
فیصلہ ساز اگر فریش الیکشن کی بات مان لیں خدا کی قسم، ساتھ ہی جو یہ معیشت جو وہی سمجھنے تحریک شروع ہو تحفظ جائے. عین پاکستان کا ایک اور مطالبہ بھی ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں، مین ایک اور یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو بھی باہر نکالیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں 9th میں کی کیسز جو بھی پولیٹیکل کیس تو نہیں ہے 9th میں، وہ دیکھیں وہ ضمنی چیزیں ہیں، وہ ہم میں نے وہ تو یہ نہیں کہتے کہ عمران، وہ تو کہتے سارے اتنے سیاسی اسیر ہیں ان سب کو چھوڑ دے. یہ پرومیننٹ لیڈر عمران خان کو بھی سب سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ سارا ڈائنامکس ہیں جو بعد میں اس پہ بات ہوگی، ڈیفینیٹلی یہ انکلوڈ ہوگی. لیکن میجر جو ڈیمانڈ ہے نا جو ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ محمود اشرف سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، ہی سیڈ اور ہی سینگ کہ آپ فریش الیکشن جو ہے نا وہ کروا دے ریڈ سال. تو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل جو الیکشنز کی بات پولرائزیشن ختم ہو پوائنٹ آ جائے. گیا سر، پوائنٹ آ گیا. بریگیڈ صاحب 8 فروری کو پہیا جام ہڑتال یوم سیاہ منایا جانے کی ایک کوشش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، دوسری جانب لاہور میں بسنت ہوگی، آسمان جو ہے وہ پتنگوں سے بھرے ہوں گے. سر کیا وہ ماحول ہوگا؟ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت تحریک انصاف، کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا آپ کے ذرائع بتاتے ہیں جناب؟ کہ میرے خیال میں تو احتجاج یہ کر لیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، یہ میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ کہ الیکشن نئے کروا دیں. پاکستان ایک غریب ملک ہے اور افورڈ نہیں کر سکتا بار بار الیکشن کروانے پر، اور خاص طور پر اس ڈیمانڈ پر کہ ہارنے والا کہے کہ میری ہار جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، میرے ساتھ ناانصافی ہوگی. جبکہ آپ کے الیکشن کمیشن نے فیصلے دیے ہیں، آپ کی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، آپ کے نچلے لیول کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی فیصلے دیے ہیں. جی تو ان فیصلوں کے بعد بھی کہنا کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے اور یہ مینڈیٹ واپس کر دیں، یہ تو پاکستان میں رواج بن گیا ہے کہ ہر ہارنے والا ڈبکی بجانے شروع کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی. اور جہاں جہاں جیتتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ بڑا اچھا الیکشن ہو گیا، بڑا اچھا انصاف ہو گیا. تو یہ تو ہماری جمہوریت کا ایک کینسر بن گئی ہے بات کہ الیکشن کا رزلٹ کو قبول نہ کرنا اور لگاتار یہ کہتے رہنا کہ اور احتجاج کرتے چلے جانا کہ ہم نے جو الیکشن کا رزلٹ ٹھیک نہیں تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. دوسری بات مذاکرات کی جو بات ہے، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے لیکن قانون کی کاسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قانون کو شکست دے دی جائے اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. کرمنل کیسز میں ہمارے یہاں رواج بن گیا کہ ہم چھڑوا لیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے بعد پھر ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. ایمنسٹی دی تھی 1978 کے اندر جنرل ضیاء نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے رائفلیں اٹھائی تھی، پہاڑوں پہ گئے تھے اور تقریباً ہمارے 800 سپاہیوں کو شہید کیا تھا. اس میں ہمارے 40-50 کے قریب آفسرز بھی تھے جو میرے کورس میٹ تھے، اور ان کو قتل کرنے والوں کو، ان کو شہادت تک پہنچانے والوں کو ہم نے ایمنسٹی دے دی. جی ایمنسٹی دے دی تو اس کے بعد بھی بلوچستان کی صورتحال کیا ہے اب تک؟ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، ٹھیک ہے سر، حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی ہے، ان کو سزا ملے گی اور وہ سزا بھگتنی ہوگی. بھگتنی ہوگی سزا. جی تھینک یو سو مچ بریگیڈ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مینڈیلا کو 27 سال تک قید رکھا، 27 سال کے بعد تو نکلے، جو سزا تھی وہ پوری تھی. تو یہ سزائیں جو ہوتی ہیں ان کو ان پہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے کرمنل کیسز. جی تھینک یو سر. بریگیڈ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظر صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہونے کو ہے، لیکن اپ کمنگ جو سینیریو بن رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو اکانومی کے تھوڑے سے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر معاملہ ایک ناگزیر ہے، وہ ایک نیشنل ریکونسیلیشن کا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھ کے ایک ڈائیلاگ کرنا چاہیے پاکستان کی عوام الناس کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.